آج 15 سفر اتوار کے دن صرف 1 منٹ کی یہ سب سے طاقتور تسبیح آج ہر تقدیر کو بدل دے گی۔ مغرب سے پہلے پہلے تمہاری ہر حاجت پوری ہو جائے گی، کیونکہ یہ تسبیح آج کے دن کی سب سے بڑی تسبیح ہے۔ اس لیے اس تسبیح کو پڑھنا کیسے ہے؟ اس تسبیح کے ذریعے اللہ کی غیبی مدد آتی ہے۔ 15 سفر اتوار کے دن یہ تسبیح پڑھ کر ہر شخص اپنے مقدر کو سنوار سکتا ہے، اپنی تقدیر کو سنوار سکتا ہے۔ جس گھر میں یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے اس گھر کے بچے بچے کا مقدر سنور جاتا ہے، ان کی تمام حاجتیں آج کے دن ہی پوری ہو جاتی ہیں۔ جن کی شادی کا مسئلہ ہے، جن کے کاروبار کا مسئلہ ہے، جن کے گھر کا مسئلہ ہے، جن کو اولاد کا مسئلہ ہے، جن کو بیماری کا مسئلہ ہے، دنیا کی کوئی بھی حاجت ہے، اس کی نیت کے ساتھ اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ فوری طور پر اللہ کی غیبی مدد آ جاتی ہے، فوری طور پر اللہ کی غیبی مدد آ جاتی ہے۔ آج 15 سفر اور اتوار کا دن ہے، آج اس کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہیں، تو آج کے دن صرف 11 بار آپ نے یہ سب سے طاقتور تسبیح پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ کہتے ہیں کہ اس عمل کی بدولت جس نے یہ عمل کر لیا، اور یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے لاکھوں لوگ کامیاب ہوتے ہیں، اس کے ذریعے لوگوں کی قسمتیں سنورتی ہیں، پھر مقدر سنورتا ہے۔ کہتے ہیں کہ پھر اس بندے کو منہ مانگی مراد بھی حاصل ہوتی ہے، اور پھر وہ بندہ بن مانگے بھی حاصل کرتا رہتا ہے۔ آج آپ اس تسبیح کو چاہے فجر کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لیں، اسی دن تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ جو کوئی مقروض ہے تو ایسی جگہ سے قرض کی ادائیگی کا انتظام ہو جاتا ہے۔ دیکھیں بعض لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ اتنی جلدی کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی جلدی ایسے ہی یہ ممکن ہے کہ اللہ کی ذات جو چاہے، جس کے لیے چاہے، جس وقت چاہے وہ کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شان ورا الورا ہے۔ وہ بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کر سکتا ہے، وہ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا فرما دیتا ہے، اور وہ اپنے انبیاء، اپنے نبیوں کی اور ولیوں اور رسولوں کی دعا پر مردوں کو زندہ فرما دیتا ہے۔ یہ اس کی شان ہے، جو انسان کی عقل میں نہیں آتی بات وہ میرا رب کر دیتا ہے۔ اس لیے جو شخص اس تسبیح کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کے پڑھنے کی اتنی برکتیں دکھاتا ہے، ایسا کرم ہوتا ہے اس شخص پر کہ وہ اپنی جاگتی آنکھوں سے اپنے سارے معاملات دیکھ لیتا ہے۔ جو تسبیح میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اس تسبیح سے غیبی مدد بھی ملتی ہے، اس تسبیح سے بخشش بھی ہو جاتی ہے، اس تسبیح سے اللہ کا فضل بھی ملتا ہے۔ اس لیے آپ نے اس ترتیب کے ساتھ ناظرین کے سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ کوشش کریں درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ جس کی برکتیں اس قدر زیادہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس درود پاک کے ذریعے اپنے بندوں کو خوشنودی عطا فرماتا ہے، اپنے بندوں پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اس لیے ناظرین آپ نے سب سے پہلے درود ابراہیم پڑھنا ہے، کیونکہ اس کی برکت سے اللہ تمہارے اوپر رحمت نازل فرمائے گا، اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دے گا، تمہارے دل کو صاف کر دے گا، اس سے تمہارے درجات بلند ہوں گے۔ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہوں گے۔ اگر تم حضور کی ذات پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھنے والے ہوگے تو یہ درود پاک پڑھ کر جب عمل کو کیا جاتا ہے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، ذکر الہی ہے یہ، اس لیے اس میں ہمیشہ مشغول رہنا چاہیے، اطاعت مصطفیٰ ہے، اس لیے حضور کی ذات پر ہمیشہ درود پاک بھیجتے رہنا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا سنور جائے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے تو یہ وظیفہ آپ آج ضرور پڑھ لیجئے گا، کیونکہ اس کی برکت سے گھر میں رزق میں بے حساب برکتیں آتی ہیں۔ گھر سے رزق اور دولت کبھی ختم نہیں ہوتا، یہاں تک کہ جو بندہ اس کو پڑھتا ہے وہ جس چیز کا سوچتا ہے ایک تو ہوتا ہے زبان سے مانگ
مانگنا، وہ جس چیز کا سوچتا ہے اللہ وہ بھی اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے ناظرین، ان مبارک گھڑیوں میں اپنے رب سے اس طرح مانگنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ سے بخشش کا سوال کرنا ہے۔ وہ کیسے کرنا ہے؟ اب آپ نے پڑھنا ہے یا غفورو یا غفورو یا غفورو۔ اس کا مطلب ہے اے بخشنے والے، یا غفورو۔ یا غفورو کی برکتیں اس قدر زیادہ ہیں کہ جب بندہ اس کو پڑھتا ہے تنگی ختم ہو جاتی ہے، بے حساب رزق آ جاتا ہے۔ اس کے پڑھنے سے مزید فائدے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیتا ہے، اور جو اللہ کے مقبول بندوں میں شامل ہونا چاہتا ہے اور جو اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ اس طرح اس کو پڑھے گا تو ہر کام میں آسانی پیدا ہو جائے گی، کیونکہ اس اسم مبارک کے ذریعے اللہ اس کی تمام خطاؤں کو، تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ یا غفورو یا غفورو، اے گناہوں کو معاف فرمانے والے، اے بخشنے والے۔ تو جو بندہ اللہ سے اب بخشش مانگے گا، یہ بڑی مختصر سی تسبیح ہے۔ یہ جتنی تسبیحات بتاؤں گی، ان تمام تسبیحات کو آپ صرف 1 منٹ میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن ان کی ترتیب، ان کا طریقہ خاص سمجھنا ہے۔ دیکھیں، ایک چیز سمجھاتے ہوئے، بتاتے ہوئے ٹائم لگ سکتا ہے، لیکن پڑھتے ہوئے آپ کو چند لمحے لگیں گے۔ دیکھیں، غفور کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپنا اور چھپانا، کیونکہ اللہ اپنی مخلوق کے عیبوں اور گناہوں کو اپنی رحمت میں چھپا لیتا ہے۔ ان کی نافرمانیاں، خطائیں، غرض کے ہر قسم کی کوتاہی، بے ادبی کو دیکھ کر فوراً نہیں پکڑتا بلکہ ڈھیل دیتا ہے، مگر جب انسان کو اپنے گناہوں کا احساس ہوتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر اس طرح معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو معاف فرما دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے گناہوں سے درگزر فرمائے گا۔ یہ گناہ اس کی رحمت کے آگے کچھ بھی نہیں ہوتے۔ اس کی رحمت بہت بڑی وسیع ہے۔ جب کسی کو تنگ دستی ہو، رزق کے ذرائع محدود ہو جائیں، مال میں رکاوٹیں پیدا ہو جائیں، کاروبار تباہ ہو جائیں، اس کو چاہیے آج اس تسبیح کو پڑھیں اور اللہ کی بارگاہ سے اپنے تمام مسائل کا حل کروائیں۔ دیکھیں، اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ ہر حال میں اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ اس دعا میں آپ جو بھی مانگتے ہیں وہ سب کچھ مل جاتا ہے۔ اس لیے ناظرین، آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ صرف اور صرف اس کی مختصر سی تعداد ہے جس کے برابر آپ اس کو پڑھیں گے، اور اس کو صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ آج کے دن اس تعداد میں اس تسبیح کو پڑھنے سے بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے اسی ترتیب کے ساتھ جب کوئی بندہ پڑھتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس لیے جو اپنے اللہ کی رحمتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کے خزانے حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کا کرم مانگنا چاہتا ہے، وہ اس طرح پڑھے، اس کی ہر مشکل حل ہو جاتی ہے۔ اس طرح جو لوگ بہت پریشان ہیں، زندگی میں ٹھوکریں کھا رہے ہیں، جن کے رزق میں کمی دن با دن ہوتی جا رہی ہے، رزق میں اضافہ نہیں ہو رہا، تو وہ اس تسبیح کے بعد دوسری چیز جو پڑھیں گے، اس کا مطلب ہے اے نرمی کرنے والے، اللہ تمہارے اوپر نرمی فرمائے گا، وہ نرمی کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندوں پر بہت مہربانی فرماتا ہے، وہ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہے۔ اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا، اس نے اولیاء کو ولایت سے سرفراز کیا، انبیاء کو نبوت عطا کی، اہل تقوی کو بصیرت عطا فرمائی، یعنی جو جس کے قابل تھا اسے اسی قسم کی رحمت سے نواز دیا۔ اس کے علاوہ لطیف کا مطلب اتنی باریک چیز ہوتی ہے جو محسوس تو کی جا سکے لیکن پکڑی نہ جا سکے، اس لیے اس معنی کے لحاظ سے بھی اللہ لطیف ہے، کیونکہ وہ آنکھ سے نظر نہیں آتا، نہ ہاتھ سے چھوا جاتا ہے۔ جیسے پھول کی خوشبو محسوس تو ہوتی ہے لیکن پکڑی نہیں جا سکتی، جسم کا سانس محسوس تو کیا جا سکتا ہے لیکن دیکھا نہیں جاتا، نہ ہی ہاتھ سے چھوا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اتنا لطیف ہے، اس کی نہ حد ہے، نہ انتہا ہے، نہ ہی ہماری
ہماری عقل اس کا ادراک کر سکتی ہے، مگر جو اسے اس طرح پکارتا ہے وہ اپنی لطافت کے راز کو عیاں کر دیتا ہے۔ کوئی بھی کسی قسم کی حاجت ہے، بیماری ہے، شفا مل جاتی ہے، مقروضوں کو نجات مل جاتی ہے، اور اسی طرح بے روزگاروں کو روزگار مل جاتا ہے، بے گھروں کو گھر مل جاتا ہے، بے ایمانوں کو ایمان کی دولت مل جاتی ہے، بدبختوں کو خوش نصیبی خوشبختی مل جاتی ہے۔ اس لیے جو کوئی مانگتا ہے اور وہ تمہارے نزدیک ناممکن ہے، لیکن اللہ کے نزدیک کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، ہر ایک چیز ممکن ہے۔ اس نے فقط فرمانا ہے کن ہو جا، وہ چیز تمہارے لیے ہو جاتی ہے، وہ سب کچھ تمہارے لیے ہو جاتا ہے۔ اس لیے اب آپ نے اللہ تعالیٰ کو اس طرح پکارنا ہے کہ وہ اپنے لطف و کرم کے سارے دروازے کھول دے۔ اپنے تمام مسائل کے لیے اس کو پڑھیں گے تو تمام مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ، دین اور دنیا کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی۔ اس عمل کو جس نے کر لیا آج کامیاب ہو گیا۔ اس لیے آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے تاکہ آپ کی زندگی میں بہاریں آئیں۔ آپ مفلسی اور بے روزگاری سے پریشان ہیں، لا علاج بیماری میں مبتلا ہیں، گھر میں امن نہیں ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، تو بس آج آپ پڑھ لیں یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو، اے لطف و کرم کرنے والی ذات ہمارے اوپر بھی لطف و کرم کر دے، ہمارے گھر کے اوپر لطف و کرم کی بارش فرما دے، یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو، اے لطف و کرم کرنے والے، اے نرمی کرنے والے۔ بس اس طرح جب آج پکارا جائے گا بخشش مانگنے کے بعد، پھر جب اس طرح آپ اس سے مانگیں گے تو وہ اتنا عطا کرتا ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز سے باخبر ہے، کوئی چیز اس سے چھپی نہیں ہے، وہ غیب کی تمام خبروں کو جانتا ہے، وہ دنیا اور آخرت کے ذرے ذرے سے حال سے باخبر ہے۔ اس لیے اس کی بارگاہ میں آج حاضر ہو جائیں، اس کی بارگاہ سے مانگ لیں، صبح سے لے کر شام تک، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، پانچوں نمازوں میں سے کسی نماز کے بعد اس تسبیح کو کر لیں۔ عصر کے بعد بھی پڑھیں گے تو مغرب سے پہلے پہلے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، مغرب کے بعد پڑھیں تو عشاء سے پہلے، عشاء کے بعد پڑھیں تو فجر سے پہلے بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اس لیے وقت کو ضائع نہ کیجیے گا۔ اس اسم مبارک کو، اس تسبیح کو آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ جو چیز پہلے بتائی ہے اس کو پہلے پڑھنا ہے، جو بعد میں بتائی ہے اس کو بعد میں پڑھنا ہے۔ پہلی چیز پڑھیں تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بخشش مانگ رہا ہوں، انشاءاللہ جو بات دل میں آئے گی اللہ تعالیٰ کیونکہ ہر ایک بات کے متعلق جانتا ہے، اس لیے اس کی بارگاہ سے جب آپ مانگتے ہیں تو وہ ضرور عطا کرنے والا ہے۔ دیکھیں درگزر فرمانے والا ہے اور تغیر اور تبدیلی نہیں آتی اس کے مزاج میں، کیونکہ وہ غضب میں قابو سے باہر نہیں ہوتا۔ وہ انسانوں کو اپنے احکام کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھے فوراً مواخذہ نہیں کرتا، اس لیے اس نے ہمیں ڈھیل دی ہے اور ہم اس کی بارگاہ میں فوراً حاضر ہو جائیں تاکہ ہم اس کی بارگاہ میں اپنی بخشش کروا سکیں، اور کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اس کے ہو جائیں، اور جو بندہ اس کا ہو جاتا ہے تو پھر رب اس کا ہو جاتا ہے۔ بات مختصر یہی ہے کہ اللہ نے انسان کے اندر شر کی 2 طاقتیں رکھی ہیں، ایک نفس ہے، ایک اندرونی دشمن ہے، اور ایک اس کا بیرونی دشمن ہے، ایک شیطان ہے، ایک نفس ہے۔ یہ دونوں طاقتیں انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی ہیں۔ سارے اعمال کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بخشش طلب کر لیں، دعاؤں کی قبولیت ہو جائے تو یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے دعا کی قبولیت فوراً ہوتی ہے۔ اسی ترتیب کے ساتھ ناظرین، جب آپ مانگتے ہیں تو اسی طرح اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے جیسے بندہ اس کی بارگاہ سے مانگتا ہے۔ اس لیے اس کی بارگاہ میں جب کوئی بندہ اس طرح حاضر ہوتا ہے تو وہ اپنے بندوں کو کبھی بھی محروم نہیں کرتا، وہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اس لیے اگر دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہو تو پھر آپ اس 1 منٹ کی تسبیح کو پڑھیں۔ اب یا لطیفو کے بعد آپ نے کون
कौन सा वजीफा पढ़ना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने अभी तक हमारे ZWF चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा हमारे ZWF चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें ताकि आपका भी इस कार्य खैर में हिस्सा शामिल हो सके। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा। अब अल्लाह वालों, आपने करना क्या है ये जरा ध्यान से और बहुत ज्यादा संजीदगी से समझिएगा। वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। लेकिन इससे पहले आज 15 सफर इतवार के दिन की खसूसी दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। इंशाअल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। ऐ मेरे मालिको मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है। तुझे तेरी शाने करीमी का वास्ता, तुझे इस बाबरकत महीने का वास्ता। ऐ मेरे मालिको मौला, हम सब के दिल की तमाम हाजात और ख्वाहिशात को पूरा फरमा दे। ऐ मेरे मालिको मौला, जो बेरोजगार हैं अच्छा रोजगार अता फरमा। ऐसा बाबरकत और ऐसा पाकीज़ा रिज़्क अता फरमा जिसको हासिल करने के बाद हम लोग कभी गुमराह ना हो। हम लोगों से 5 वक्त की नमाज कभी ना छूटे। ऐ मेरे मालिको मौला, हमारी जुबान को इखलाक से पुर कर दे। हमारी जुबान को दूसरों को फायदा देने वाली बना दे। ऐ मेरे मालिको मौला, जो मेरी बहनें रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। ऐसे बेहतरीन रिश्ते अता फरमा कि उनकी जिंदगी जन्नत जैसी गुजरे और वैसे ही जिंदगी उनके शोहर की भी गुजरे। ऐ मेरे मालिको मौला, बिलखुसूस गाजा और फलस्तीन के मुसलमानों की और कश्मीर के मुसलमानों की मदद फरमा और वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की खैर फरमा। ऐ मेरे मालिको मौला, उनको अपने हिफ्ज़ो अमान में जगह अता फरमा। हमारी दुआओं को अपने फजल के साथ, अपने करम के साथ, अपनी खास तौफीक के साथ हमारी दुआओं को कबूलो मंजूर फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। नाजरीन, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। इंशाअल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। अगर आप अपना कोई मकसद भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लाखों लोगों तक जाए और पता नहीं किसकी आमीन रब्बे करीम को पसंद आ जाए और हम सब की हर हाजत पूरी हो जाए, हम सब का बेड़ा पार हो जाए। तो अल्लाह वालों, बिलखसूस आप लोगों ने कमेंट्स में आमीन जरूर लिखना है। जब आपका दिल करे आप इस अमल को पढ़ सकते हैं, लेकिन अल्लाह वालों, पढ़ना आपने बताए गए तरीके और तरतीब के साथ है। जो तरीका कार आपको बताया जाए, जो अल्लाह वालों के बताए हुए वज़ाइफ होते हैं, उनको तरतीब वाइज ही पढ़ा जाता है। और नाजरीन, मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि छोटा वजीफा लेकर आऊं जो आसानी के साथ पढ़ा जाए, सुथरा पढ़ा जाए, अच्छा पढ़ा जाए। क्योंकि जितना ज्यादा खलूसे नियत के साथ वजीफा पढ़ा जाएगा, जितनी ज्यादा तवज्जो के साथ वजीफा पढ़ा जाएगा, अल्लाह वालों, कामयाबियों के उतने ही ज्यादा मौके बढ़ जाते हैं। तो इसलिए नाजरीन, आप लोगों ने हमारा ये ZWF चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है और इस चैनल पर आपको ऐसे ऐसे ताकतवर वज़ाइफ मिलेंगे इंशाअल्लाह कि आपकी जिंदगी को 4 चांद लग जाएंगे, कामयाबियां आपके कदम चूमेंगी। लेकिन शर्त क्या है, आप लोगों ने हमारे इस चैनल से जुड़ जाना है ताकि आप लोगों को बेहतरीन वज़ाइफ मिलते रहें। वज़ाइफ बहुत से लोग बता रहे हैं, लेकिन नाजरीन, सीने के राज हर कोई नहीं बताता। हर कोई नहीं बताता कि सीने का असल राज क्या है। इसलिए आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें, दूसरों को भी बताएं कि ये वज़ाइफ कितने ज्यादा कारआमद हैं। नाजरीन, अगर आप दूसरों के लिए आसानी पैदा करेंगे तो अल्लाह पाक आपके लिए उनसे पहले आसानी पैदा फरमाएगा इंशाअल्लाह। तो जहाँ तक हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपका भी इस कार्य खैर में हिस्सा शामिल हो सके। अब आपने
نے کیا پڑھنا ہے، اب اس سے اسباب کو مانگنا ہے، اب اس سے اسباب کو طلب کرنا ہے۔ وہ اسباب کیا ہیں؟ آپ اس کی بارگاہ میں جب اس طرح مانگتے ہیں تو ناظرین یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ حدیث مبارکہ میں آئی ہے، حدیث مبارکہ میں یہ ذکر ہے۔ اس لیے ناظرین جو چیز حدیث مبارکہ میں ہے جب اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہترین اسباب پیدا فرمانے والا ہے۔ اس لیے آپ جب اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو ملیں گی، اور ایسی برکتیں ملیں گی کہ آپ کی زندگی روشن اور منور ہو جائے گی، آپ کی زندگی کے تمام مسائل حل ہوں گے، آپ کی زندگی میں وہ رونقیں آئیں گی۔ اب اللہ تعالیٰ سے آپ نے اسباب مانگنے ہیں، وہ کیسے؟ یہ تسبیح اتنی زیادہ طاقتور ہے جو جادو سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ اثر دکھاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ یا مسبب الاسباب، اے اسباب کے پیدا کرنے والے، میں کمزور ہوں، تو میرے لیے اسباب پیدا فرما۔ پھر اللہ ایسے اسباب پیدا فرماتا ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ تو آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں جو بڑے مبارک الفاظ ہیں، جو بڑے قسمت والوں کو نصیب ہوتے ہیں۔ آپ نے ناظرین ان کو صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو چیز پڑھنی ہے، دیکھیں یہ پورا عمل اگر آپ کر لیتے ہیں تو یقین جانیں وہ چیزیں آپ کو نصیب ہوں گی، اور جو آپ کی حاجت ہے اللہ تعالیٰ وہ آپ کی پوری فرمائے گا۔ اب آپ نے یہ الفاظ جو بہت مختصر سی تعداد میں ہیں ان کو پڑھنا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں اگر آپ ملائیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو چیز آپ پڑھ رہے ہیں یہ کتنے منٹ کا وظیفہ ہے، کتنے منٹ اس کو کرتے ہوئے لگیں گے۔ تو 7 بار یہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے اللہ تعالیٰ سے رزق مانگنا ہے۔ وہ ایسے مانگیں کہ یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو، اے رزق دینے والے، اے رزق دینے والے، اس کی بارگاہ سے رزق مانگیں گے۔ اب اس کو آپ 21 بار پڑھیں گے۔ آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔